آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ختنہ دین حنیف میں، دین محمدی میں کیا حیثیت رکھتا ہے، ختنے کی ابتدا کہاں سے ہوئی، ختنے کی صورت کیا ہے، ختنے کی حیت کیا ہے، اور ختنہ کروانے کی مدت کتنی ہے، اور اگر کوئی ختنہ نہیں کرواتا تو وہ کیا سزاوار ہوگا، گناہ گار ہوگا، یا اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ختنے کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ ختنے کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ختنے کا حکم سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، اور ختنہ کروانا یہ تمام مسلمان مردوں کے لیے فرض قرار دیا۔ ختنہ یہ اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے شروع کروائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں ختنہ کروایا، یعنی جب اللہ رب العزت کی طرف سے ختنے کا حکم آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 برس تھی، اور اس وقت انہوں نے ختنہ کروایا۔ ختنے کی ابتدا تو یہاں سے ہوئی۔ ختنے کی حیت کیا ہے، ختنہ کیسے کروایا جائے، تو اس کی تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ڈاکٹر، اطباء اور حکیم حضرات اس سے بخوبی آگاہ اور واقف ہیں، اور آپ حضرات بھی اس سے بخوبی آگاہ اور واقف ہوں گے، ہمیں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ختنہ کروانا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے جب حضرت ابراہیم نے ختنہ کروائی، وہاں سے اس زمانے سے لے کر آج کے دور تک، آج کے دن تک یہ ختنہ مشروع رہی۔ ختنہ ایک ایسا حکم جس کو اللہ رب العزت نے کبھی بھی کسی بھی موقع پر، کسی بھی مصلحت کے طور پر بھی منسوخ نہیں فرمایا۔ ہمارے نبی کا معجزہ کیا تھا، آپ علیہ السلام کا، کہ آپ علیہ السلام مختون شدہ پیدا ہوئے تھے۔ کیا مطلب کہ جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام کی ختنہ پہلے سے ہوئی ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک حیا کا گہوارہ تھے، وہ ایک حیا کا پیکر تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی پیدائش کے ساتھ ہی معجزات کا ظہور شروع کر دیا تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ پیدائش سے قبل ہی معجزات کا ظہور شروع کر دیا تھا، معجزات کا ظہور شروع کر دیا تھا۔ تو ختنہ اسلام میں ضروری کیوں ہے؟ تاکہ پہچان ہو جائے کہ یہ مسلمان مرد ہے اور یہ غیر مسلمان ہے۔ ختنہ ایک ایسی چیز ہے کہ مسلمان اور غیر مسلمان میں فرق کو واضح کرتی ہے۔ عورتوں میں کون سی چیز واضح کرتی ہے؟ پردہ۔ عورتوں کی ظاہری وضاحت یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ غیر مسلمان ہے۔ اور اگر مردوں کی چھان بٹک کرنی ہو تو ان کے مختون دیکھے جائیں کہ وہ ختنہ شدہ ہیں یا نہیں ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ مرد مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے۔ اور یہ اسلام میں اس لیے بھی ضروری قرار دیا گیا کہ جب ختنہ ہوتا ہے اور وہ باریک جھلی اوپر سے کاٹ دی جاتی ہے تو یہ بہت سارے امراض سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ جو بات آپ علیہ السلام نے اور ہمارے رب نے ہمیں اتنے برسوں پہلے بتائی، آج وہی باتیں سائنسی تحقیق سے ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ سائنسی تحقیق سے اس کی یہ ضرورت ہے، سائنسی تحقیق سے اس کی یہ فائدے ہیں، سائنس کے اعتبار سے اس کے یہ فائدے ہیں۔ ہمیں پہلے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جو شریعت ہمیں بتائے، لیکن جو سائنس سے ثابت شدہ بات آ جائے وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ جو ڈاکٹرز آج ریسرچ کر رہے ہیں وہ میرے نبی 1400 سال پہلے بتا کے چلے گئے، وہ میرے نبی ہزاروں سال پہلے بتا کے چلے گئے۔ ختنہ کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، اور آج سائنسی ڈاکٹرز اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ اگر اس کے مختون کے اوپر جو ایک جھلی ہوتی ہے اگر وہ نہ کاٹی جائے تو اس سے مرد میں بانجھ پن پیدا ہوتا ہے، اور اندرونی جو ساری کمزوریاں ہیں وہ اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور اگر اس کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے وہ نہ کاٹی جائے، مختون کے اوپر جھلی نہ کاٹی جائے اور اسی وجہ سے ملاپ کیا جائے مرد اور عورتوں کا، یعنی ہم بستری کی جائے، تو عورت کی شرمگاہ کی رطوبت جب اس جھلی میں پڑتی ہے تو اس میں ایک ایسا زہر پیدا کر دیتی ہے جس سے کینسر کے امراض بھی پیدا ہوتے ہیں، اور کینسر کے امراض اگر اس جگہ میں پیدا ہو جائیں تو یہ ناقابل علاج ہوا کرتے ہیں۔ یہ علماء کی تحقیق ہے اور علماء کی رائے ہے۔
اور ختنہ کب تک کروانی چاہیے؟ مصنون طریقہ تو 7 دن میں ختنہ کروانے کا ہے۔ آپ علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ 7 دن کے اندر اندر بچے کی ختنہ کروا دی جائے، لیکن اگر 7 دن کے اندر ختنہ نہیں کروائی گئی، مطلب بچے کی بیماری کی وجہ سے یا بچے کی کمزوری کی وجہ سے، تو یہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن بچے کی بلوغت سے پہلے لازماً ختنہ کروا دی جائے۔ آج کا جو یہ رواج بن چکا ہے کہ ختنہ نہیں کروائی جاتی، بلکہ ختنے کی ایک تقریب باقاعدہ کی جاتی ہے، اور بچہ اسی چکر میں 7 سال 8 سال 12 سال کے ہو جاتے ہیں، تو یہ انتہائی لغو اور باطل کام ہے۔ ہمیں ہی چاہیے کہ جب ایک چیز ہمیں آپ علیہ السلام سے ملی تو ہم اس کو اس کے طریقے پر کریں، اس کو اس کی مدت کے مطابق کریں۔ مدت کتنی ہے یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، 7 دن سنت کے مطابق مدت ہے ختنے کی۔ اگر کروا لی جائے تو بہت بہتر ہے، نہ کروائی جائے کسی مجبوری کی بنا پر تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر مجبوری کی بنا پر نہیں ہوا بلکہ یہ رسم و رواج کی بنا پر ہوا کہ تھوڑا سا رک جائیں، بچہ بڑا ہو جائے، تقریب کریں گے، بڑی تقریب ہوگی، سب کو بلائیں گے، تو یہ باطل اور لغو کام ہے، اس میں آپ گناہ گار بھی ہوں گے، سزاوار بھی۔